الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ پھر پڑھیں الصلاۃ یا شفیع المذنبین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رحمت للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیاں بے شمار شاناں، فضیلتاں اور عظمتاں دا ایک پہلو، ایک شان، ایک عظمت عرض کرن دا ارادہ لے کے آیا۔ جنوری دا مہینہ اور رم جھم برسات، سردی، پھر بھی آپ احباب دا پیار قابل ستائش ہے کہ پجدیاں ٹھردیاں آپ تمامی احباب وقت تشریف لے آئے ہو۔ اللہ پاک جل شانہ آپ احباب دا پیار اپنی جناب رحمت قبول اور منظور فرمائے اور بدھیریاں جزاواں اور انعامات عطا فرما۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت ہر زبان وچ بیان ہوندی رہی ہے تے قیامت تک بیان ہوندی رہنی ہے۔ میرے آقا دے غلام میرے آقا دیاں نعتاں عربی چ پڑھ دے نے، انگلش چ پڑھ دے نے، فارسی چ پڑھ دے نے، اردو چ پڑھ دے نے، ہندی چ پڑھ دے نے، ہندکو چ پڑھ دے نے، سندھی چ پڑھ دے نے، بلوچی چ پڑھ دے نے، پنجابی چ پڑھ دے نے، سرائکی چ پڑھ دے نے، پر میں اج تانوں او نعتاں سنان دا ارادہ لے کے آیا جڑیاں نعتاں والے مصطفیٰ نے آپ اپنی امت نو اپنی زبان پر نور وچوں سنائیاں نے۔ صدقے جاواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدرے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ لوگوں خبردار، میں افتخار نل نہیں، عجز تے انکسار نل پیا کہنا کہ میں اللہ دا حبیب ہاں۔ شارحین کہندے نے، اہل تحقیق کہندے نے حبیب پتہ کنوں کہندے نے؟ جڑا فاعل بھی ہووے، مفعول بھی ہووے، محب بھی ہووے، محبوب بھی ہووے، انہوں حبیب کیا جاندہ ہے۔ یعنی سرکار اللہ دے حبیب نے، ایدہ مطلب ہے وہ سرکار اللہ نل پیار کر دے نے، اللہ اپنی شان کبریائی دے مطابق اپنے محبوب نل پیار کر دے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ کدرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ لوگوں میں فخر نل نہیں پیا کہندہ، کیونکہ
کیونکہ جتنیاں گلاں نے ہے مان والیاں نے، لیکن سرکار فرماندے نے میں مان کر کے فخر کر کے نہیں پیا کہندا، اگر میں کسی چیز تے فخر کرنا الفقر فخری تے میں فخر تے فخر کرنا وا، فخر میرا فخر ہے، میں دے تے فخر نہیں کردا، لیکن یہ حقیقت یہ تحدیث نعمت دے طور تے پیا کہنا اللہ نے مینوں یہ شاناں دتیاں نے کہ پچھلیاں وچ بھی سب تو عزت والا میں ہاں، اور میرے تو بعد والیاں وچوں بھی سب تو عزت والا کرامت والا میں آمینہ دا لال ہاں۔ کدھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، لو کوئی افتخار نل نہیں بلکہ اللہ پاک دی بارگاہ انکسار نل پیا کہنا کہ اللہ پاک دے حکم دے نل کل قیامت دے دن سارے آدم علیہ السلام دے تیاں پتران دا سردار میں آمنہ دا چاند ہوواں گا۔ کدھر فرمایا بیدی لواء الحمد ولا فخر فما من نبی یومئذ آدم علیہ السلام فمن سواہ الا تحت لوائی، لوگوں فخر نل نہیں پیا کہندا، لیکن یہ حقیقت جے کہ قیامت دے دن حمد دا چنڈا میں مصطفیٰ دے ہاتھی چ ہوئے گا۔ حضرت آدم تو لگ کے عیسیٰ تک جتنے نبی تے پیغمبر تے مرسل نے سارے دے سارے محمد دے حمد والے چنڈے دے تھلے ہونگے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرکار دیاں نعتاں نے بیٹے جڑیاں سرکار نے خود پڑھ پڑھ کے اپنی امت نو سنائیاں نے، بلکہ کدھرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو کی پوچھ دے ہو میریاں نعتاں تے کی پوچھ دے ہو میریاں شاناں، میں کو ماڑیاں موٹیاں شاناں لے کے آیا، فرمایا آنا نبی جو توبہ، آباد رہی ہے قبلہ، میں توبہ والا نبی ہاں۔ کی مطلب کہ حضرت آدم دی توبہ بھی میرے صدقے قبول ہوئی تے آدم دی تیاں پتران دی توبہ بھی میرے صدقے قبول ہوندی ہے تے قیامت تک ہوندی رہے گی۔ یہ سرکار دیاں نعتاں نے جڑیاں سرکار نے خود اپنی امت نو صحابہ نو پڑھ کے سنائیاں۔ کدھر فرمایا انا نبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہاں، بلکہ کدھر فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداہ، او لوگو اللہ دا شکر ادا کریا کرو میں اللہ والوں تواڈے ول رحمت بھرا تحفہ بن کے آیا ہاں۔ قبلہ اگرچہ ساریاں نعتاں سرکار نے اللہ دے حکم تے ہی پڑھیاں نے، کیونکہ قرآن فرماندہ ہے، سورہ نجم فرماندی ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سونے مصطفیٰ اپنی خواہش دے مطابق کچھ بول دے نہیں، زبان کھول دے نہیں، جو بول دے نے اللہ دی طرفوں آن والی وحی دے مطابق بول دے نے۔ ویسے تے ایوی شانہ سرکار نے ایوی نعتاں اللہ دے حکم تے پڑھیاں نے، لیکن میں اپنی تقریر دا آغاز انہاں نعتاں تو کرنا چاہنا جڑیاں نعتاں اللہ نے قرآن وچ حکم دے کے اپنے محبوب دی زبان وچوں لوکاں نو سنوائیاں نے۔ اللہ دا قرآن 7واں پارہ سورۃ الانعام دی آیت نمبر 57، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، پیارے محبوب میٹھا دیا بول کے لب کھول کے انہاں لوکاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرما دیو کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب دی طرفوں روشن تے کھلی دلیل اتے ہیں، اور وکذبتم بہ، ایوئی روشن دلیل ایک کمینے ہو جنہوں تسی چٹلائی جاندے ہو۔ میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی نعت بن کے گلبات بن کے سارا قرآن عرشاں تو فرشاں تک آیا ہے، سارا قرآن میرے آقا دی نعت ہے، میرے آقا دا قرآن حضور دی نعت، اور آقا دا صاحب قرآن ہونا اے بھی حضور دا وصف، حضور دی صفت، حضور دی شان عظمت، میرے آقا دی نعت ہے۔ اور پتہ چلے تائیں تے کہہ رہے ہیں اللہ قرآن وچ ارشاد فرما رہے ہیں محبوبہ بول کے سنانا انہاں نو اپنیاں نعتاں، بلکہ حضرات گرامی اگلی آیت مبارکہ سماعت فرمایو اللہ دا پیارا قرآن 8واں پارہ سورۃ الانعام دی آیت نمبر 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا القیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
ارشاد فرماندے پیارے حبیب دکھیاں دے طبیب میٹھا جیا بول کے موتی رول کے گلاب دیاں پتیاں بکھیر کے محبوب پیارے انہاں نوں منہ کھول کے ارشاد فرما دیو کہ اے لوگو بے شک میں اپنے رب دی طرفوں ہدایت اتے ہوں میرے رب نے منوں ہدایت دیتی ہے منوں چلایا ہے صراط مستقیم دی طرف کیڑا صراط مستقیم حضرت ابراہیم یک رخ نبی دا سچا دین ملت ابراہیمی اتے وما کان من المشرکین تے ابراہیم نبی کوئی عام ماڑا موٹا انسان نہیں اللہ دا او نبی ہے جڑا مشرکین وچوں نہیں سچے موحدین وچوں ہے صدقے جاواں اے میرے نبی دی نعت ہے اللہ قرآن وچ فرما رہی ہے کل محبوبہ سنا انہاں نوں اپنیاں نعتاں جنہوں چاس آ گئی ہے کہنگے سبحان اللہ تیسری آیت مبارکہ قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا میں پہلے 7ویں پارے چوائد پڑھی بیٹے پھر 8ویں جو پڑھی ہون میرا دل کر دے میں 9ویں پارے چوائد پڑھ کے سناوا قرآن حکیم دا 9واں پارا سورہ آراف دی آیت نمبر 158 قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت اللہ ارشاد فرماندے پیارے حبیب انہاں لوکاں نوں مخاطب کر کے کہہ دیو یا ایوہ الناس کہہ دیو ایوہ الناس ادھے وچ عالمگیریت میرے آقا دی قیامت تک دے لوکاں واسطے نبوت و ختم نبوت دا اعلان اللہ اپنے محبوب دی زبان پر نور وچوں کروا رہی ہے اللہ فرماندے قیامت تک دے لوکاں نوں مخاطب کر کے پیارے حبیب کہہ چھڈو انی رسول اللہ الیکم جمیعا کائنات رنگ بوتے دنیا آب و گلد جمی انسانوں میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا وا تواڈے وال اللہ دا بھیجیا ہویا فرشتہ دا مبعوث کیتا ہویا رسول بن کے آیا نالی پھر اللہ دے حکم نال انٹروڈکشن کروایا اللہ دا اللہ کون ہے اللہ دی لہو ملک السماوات والارض لوگا اور منو بھیجن والا ملا اللہ او جے زمیناں چ بادشاہتاں جے دیاں آسماناں دیاں بادشاہتاں جے دیاں اوے او دی شان کی پوچھ دے ہو لا الہ الا ہو او دے تو علاوہ لائق عبادت و پرستش و پوجا کوئی نہیں اس تو علاوہ معبود تے الہ کوئی نہیں یحیی و یمیت زندگیاں دین والا بھی ہوئی ہے مارن والا بھی ہوئی ہے صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب سنانا انہاں نوں اپنیاں نعتاں اگلا جملہ سنی اللہ فرماندا ہے جتھے انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہہ کے اپنی رسالت دا اعلان کرے گا نال لا الہ الا اللہ کہہ کے ساڈی توحید دا بھی اعلان کر دے تاکہ رہتی دنیا تک دے لوکاں نوں پتہ لگ جائے رب اسے عقیدہ توحید نو پسند کردا ہے جے دے نال نعرہ رسالت بھی ہوندا ہے اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی توحید کو مانیں گے رسالت بھی کہیے اللہ 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 وہ جدی رحمت بار بارش دی پھوار دی طرح برس رہی ہے وہ نام لو نا اللہ 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 اللہ
لوگوں ہمیں شرک سے نفرت ہے، ہم سنی ہیں لوگوں 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 ہمیں شرک سے نفرت ہے، معبود ہے بس اللہ، ولیوں سے محبت ہے، اللہ 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 اللہ۔ میں صدقے جاواں میرے دوستو، توجہ تے پیار نال سرکار دیاں او نعتاں سننا جڑیاں سرکار نے آپ اپنی امت نو سنائیاں نے۔ میں حدیث مبارکہ پیش کرن لگا، صحیح مسلم شریف کتاب المناقب، باب فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث دا نمبر بک وائز نمبرنگ دے مطابق 6105، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد وانا الماہی الذی یمحا بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما حضور تاجدار نبوت و ختم نبوت اپنی نعت پڑھ دینے، حضور خود ارشاد فرما دینے، لوگو انا محمدن، میں محمداں، قبلہ میرے آقا دا نام، میرے آقا دی سب تو وڈی نعت ہے، لفظ محمد تے غور کریو، قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا، لفظ محمد ثلاثی مزید فیہ دے باب تفعیل وچوں اسم مفعول ہے، یعنی سادہ لفظاں چ انج سمجھو، محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، اس ہستی نو کیا جاندا جدی بار 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 اور جدی بار بار تعریف کیتی جائے، نہیں سمجھے محمد او ہندے بیٹے اور جنوں ساری مخلوق بھی سراہے، مخلوق دا خالق بھی سراہے، محمد او ہندے جنوں مخلوق بھی سراہے، جنوں خالق بھی سراہے، جدی مخلوق بھی تعریف کرے، مخلوق دا خالق بھی جدیاں تعریفاں کرے، میں قربان جاواں کتنا سونا نام ہے میرے آقا دا، جدوں لفظ محمد ہونٹاں دے آوے انج لگدا ہے کلیجے وچ ٹھنڈ پے گئی ہے، منہ وچ کھنڈ پے گئی ہے، تائیں تے کسے شاعر نے خوب ترجمانی کیتی ہے، کچھ عجب نام محمد میں مزہ رکھا ہے، کچھ عجب نام محمد میں مزہ، کچھ عجب نام محمد میں مزہ رکھا ہے، جس نے سب خلق کو دیوانہ بنا، کہو نا یار، جس نے سب لوگوں کو دیوانہ بنا، اور درد کا درد دوا کی ہے، دوا دونوں ہے، درد کا درد، درد کا درد، درد کا درد دوا کی ہے، دوا دونوں ہے، آہا آپ کے درد کو یوں دل سے لگا، حجوی علامہ اقبال بن کے بہت تہاڈی اپنی مرضی، آپ کے درد کو یوں دل سے لگا ہے، کچھ عجب نام محمد میں مزہ،
عشق میں کوئی دیکھے تو صحیح لاہور جا غازی علم دین شہید دے مزار تے کھلو کے پوچھ آوازیں ہوئی آئے گی راول پنڈی ممتاز حسین قادری شہید دے مزار تے جا پوچھ آوازیں ہوئی آئے گی بابا خادم حسین رضوی سرکار دے بوئے تے چلا جا آوازیں ہوئی آوے گی آپ کے عشق میں کر کوئی دیکھے تو صحیح اسی مہینے میں تو جینے کا مزہ رکھا ہے ہاں اسی مہینے میں تو جینے کا مزہ یہ قبلہ تانوں کدی تتی ہوا بھی چھو کے نہ گزرے میرے نبی دیو غلاموں رم جھم پھوار دا مزہ لیندیاں کپڑے پہندیاں چھتریاں پھڑ کے جیکٹاں پیجیاں میرے بچیاں دیاں چادرہ پیجیاں تشریف لے کے آئے اللہ تانوں جزامہ تے بدلے دے وے اللہ تانوں حضور نلیس عشق دا بدلہ ایتھے بھی دے وے اتھے بھی دے وے نبیاں دے سردار نے فرمایا میں محمد میرے آقا دی نعت پاک سب تو وڈی نعت میرے آقا دا نام ہے سب تو بہتا جنوں جدی تعریف کیتی جائے انہوں محمد کہندے نے سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میرے آقا دا نام ہی اللہ نے نعت بنا دیتا کوئی کافر بھی میرے نبی دا نام لیندہ ہے میرے نبی دی نعت او دے منہ وچوں بھی نکل دیئے میں کل کولو نہیں کر کے جاواں گا صحیح البخاری شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 3533 پڑھن لگا اگر کسی نے باب وائز چیپٹر وائز حدیث لبنی ہوئے کتاب المناقب باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ ای چیپٹر دا نامی دے وچ حدیث مبارکہ موجود ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنہم شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمم ویلعنون مذمم وانا محمد علیہ السلام او کما قال مکے دے کافر میرے نبی دی توہین کرن واسطے توبہ توبہ میرے نبی نو گالی دین واسطے میرے نبی دا نام محمد نہیں لیندے کیونکہ محمد دا معنی ہوندہ ہے بار بار تعریف کیتا گیا وہ میرے نبی دا نام بگاڑ کے لفظ محمد دا اپوزٹ ورڈ پر عکس ورڈ بل عکس ورڈ قبلہ میرے آقا دے نامی اسم گرامی دی زد یعنی مزمم کہہ کے منہ ونگا کر کے مزمم دا معنی مزمت کیتا گیا بار بار لعنت ملامت کیتا گیا میرے آقا دا نام بگاڑ کے لیندے صحابہ دے دلان تے چھریاں چل دیاں نے آقا تانوں مزمم کہہ کے پکار دینے آقا کریم مکے دے بازار وچ کھلوتے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا الا تعجبون صحابہ کیا تانوں استعجاب نہیں ہوندا کیا تانوں تعجب نہیں ہوندا اس گل تے حضور کس گل تے فرمایا کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنہم کہ اللہ پاک جل شانہ انہاں قریش دے سرداراں دی مذمت تے لعنت تو مینوں کنج محفوظ کردا ہے آقا جی کس طرح کی مطلب ہے حضور نے مسکرا کے فرمایا یشتمون مذمم ویلعنون محمد یہ تے کسے مذمم نو گالاں کٹ دینے یہ تے کسے مذمم نو لعنتاں کر دینے انا محمد میں مذمم تے نہیں میں تے محمد فرمایا اے تے مزمم دی مزمت کر دینے لعنت ملامت کر دینے میں مزمم تے نہیں نا میں تے محمداں میں تے محمداں میں تے محمداں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دی نعت سب تو وڈی نعت میرے آقا دا نام بنا دیتا اللہ نے حضور فرمان دینے وَأَنَا احمد محمد وی میواں احمد وی میواں محمد
محمد باب تفعیل دا اسم مفعول اور اسی باب وچوں اسم تفضیل افعل التفضیل دا سیگا قبلہ حجے سمجھ نہیں آئی تینج سمجھو احمد دا مانا احمد الحامدین لربہ اور جس تو ود کے سارے حامدین وچوں اللہ دی حمد بیان کرن والیاں وچوں کوئی اور سونے طریقے نل جن نل ود کے اللہ دی حمد بیان نہ کر سکے او احمد ہوندہ ہے صدقے جامع تے کوئی صحیح معنی آج حضور دی تعریف کر سکتا ہے تے رب غفور کر سکتا ہے تے جے رب غفور دیاں رحمتاں دی تعریف کوئی صحیح معنی آج کر سکتا ہے تے مصطفیٰ ساڑے حضور کر سکتے نے وہ یعنی سمپل ورڈز وچ انج کہہ لو خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدقے جاواں جے اللہ دی کوئی تحمید دا حق ادا کر سکتا ہے تے سرکار کر سکتے نے تے جے سرکار دی نعت دا کوئی حق ادا کر سکتا ہے تے قدرت خدا کر سکتی ہے آباد رہیے قبلہ کھول کے بول دیو سبحان اللہ اور اونچی آواز سے بول دیں سبحان اللہ قبلہ توجہ کرنا میرے آقا فرمان دینے محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا بھی میں سب سے زیادہ تحمید خدا بندی میں مگن ہونے والا رتب اللسان رہنے والا بھی میں اگلا جملہ سنی فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي میں ماہیاں ماہی کنوں گیندے نے مٹان والا حضور فرمان دینے اللہ دی جو محابی الکفر منو ماہی اللہ نے نا ایویں نہیں دیتا میرے صدقے میرے ذریعے نل کفر مٹا دیتا جانا جے اونچی آواز سے سبحان اللہ یار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی واسطے قبلہ میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت وچ لکھی ہوئی ایک نعت دے مقتے وچ لکھی ہے کہ عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج کچھ بھی کہنا ہے یار نعت مصطفیٰ گنگنا لیا کرو کچھ نہیں ہونے لگا شرم والی گل کوئی نہیں عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ظہیر مل گیا عروج ہی عروج عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج کفر نو زوال آ گیا آمنہ دلال آ گیا محفل میلاد ہی سمجھ لو آج دا جمعہ کفر نو زوال آ گیا آمنہ گیا میں قربان جاواں آمنہ دلال آ گیا آمنہ تین مرتبہ میں تو آٹے کلوں اے ہوئی جملہ سننا ہے آمنہ دلال آمنہ گیا نعرہ مار کے آمنہ دلال آمنہ گیا آمنہ دلال آ گیا جی آمنہ لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بن کے بے مثال آ گیا آمنہ لے کے ہر کمال آ گیا جی آمنہ بابا جی آباد رہیے میں قربان جاواں اللہ تانوں تتی ہوانوں میں چھو کے کدی گزرن نہ دے وے میرے متروں تے میرے پتروں میں حضور دی حدیث پہ پڑھنا سا سرکار فرماندے نے انا الحاشر میں حاشراں الذی یحشر الناس علی عقبی میرے حاشر ہون دا مفہوم اے جے میرے تو بعد قیامت آئے گی نبوت نہیں آئے گی جنہ بردیاں نو سردی لگی ہے تو انو سمجھ نہیں آنی جنہ دے
سینیاں وچ عشق مصطفیٰ دا پامبڑ اس سردی نال مقابل ہون واسطے تیار ہو بندہ میرے ساتھ ترے صدقے جاواں سرکار فرماندے نے الذی یحشر الناس علی عقبہ میرے تو بعد میدان حشر قائم کیتا جانا جے میرے تو بعد قیامت آئے گی نبوت نہیں آئے گی وَأَنَا الْعَاقِبُ میرے آقا دیاں نعتاں جڑیاں سرکار نے خود امت نو پڑھ کے سنائیاں فرمایا میں عاقب ہاں والعاقب الذی لیس بعدہ نبی وہ لوگ کو عاقب ہندے پیچھے آن والا 1,24,000 نبیاں دے پیچھے میں آیا ہاں میرے تو بعد ہن کوئی دوجا نبی نہیں جے آنا میں آیا سارے نبیاں دے اینڈ تے وہاں پر آیا سردار بن کے وہاں جڑا بول سکتا ہے بیٹے بولے پیار نال سبحان اللہ نثار جاواں اے میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں نعتاں جڑیاں صحابہ دے مجمع وچ میرے آقا نے خود اپنے غلاماں نو سنائیاں تے سکھائیاں میں قربان جاواں ایک طویل روایت پیش کرن لگا یعنی او لمبی حدیث مبارک جدے چ میرے نبی نے اپنیاں کئی ساریاں بے مثال تے لاجواب نعتاں مزے لے کے سنائیاں میرے آقا دے صحابہ نے مزے لے کے سنیاں امام اجل علامہ ابو القاسم ابن اساکر علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب تاریخ مدینہ تے دمشق دارالفکر بیروت دا چھاپا قبلہ کل جلداں 73 7 جلداں دی فہرست یعنی ٹوٹل اس کتاب دیاں اس بک دیاں جلداں نے 80 جلداں دی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 408 اے دے نال اے ہوئی روایت تقریباً ملدے جلدے الفاظ دے نال حافظ ابن کثیر دی کتاب مستطاب البدایہ والنہایہ وچ موجود ہے علاوہ عظیم الفاظ دے اختلاف اختصار دے نال حافظ سیوطی دی در منصور وچ بھی موجود ہے الجامع الکبیر وچ بھی موجود ہے انتہائی مختصراً اشارتاً کنز الامال وچ بھی موجود ہے فیض القدیر علامہ مناوی والی وچ بھی موجود ہے حدیث مبارکہ سنیوں او نعتاں جڑیاں میرے آقا نے اپنے امتیاں نو سنائیاں الرٹ ہو جائے لمبی حدیث پیش خدمت ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم قلت یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام فداک ابی و امی این کنت و آدم علیہ السلام فی الجنہ قال فتبسم حتی بدت سنایہ ثم قال كنت في صلبه وركب بالسفينة في صلب أبي نوح عليه السلام وقذف بي في صلب أبي إبراهيم عليه السلام لم يلتقي أبواي قط على صفاه لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة صفتي مهدي لا يتشعب شعبان إلا كنت في خيرهما قد أخذ الله تبارك وتعالى بالنبوة ميثاقي وبالإسلام أهدي وبشر في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل نبي صفتي وتشرق الأرض بنوري والغمام لوجهي وعلمني كتابه وروى بي صحابه وسأل اسما من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد عليه الصلاة والسلام ووعدني يحبني بالحوض الكوثر وأن يجعلني أول شافع وأول مشفع ثم أخرجني من خير قرن لأمتي وهم الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو كما قال عليه السلام پورے تے بابا جی تے چوم گئے تسی نہیں چومے یار تانوں کی ہویا ہے میں سرکار دی طویل حدیث پڑھی ہے چوم کے کہہ دیو سبحان اللہ میرے دوستو توجہ کیا بات فَقْتُلُوهُ
لبیک یا رسول اللہ. کیا بات ہے میرے بیٹے دی. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. بندیاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے کہ چھوٹے بچے نے نعرہ لایا ہے. ہجے تے اے جڑا بچہ ہے نا پگڑی والا اے چھوٹے بھرا او چھوٹا بچہ سائیڈ تے بیٹھا ہے. ہجے تے اسی اودے کولوں نعرے لوایا کرنے نے انشاءاللہ. اس قوم نو جاگن تے دیو. ہر گھر وچوں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دی صدا بلند ہوندی سنائی دے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. نعرہ رسالت. صحابہ دا مجمع. ترجمہ سنیو مفہوم سنیو. صحابہ دا مجمع. جنج صحابہ دی لاڑا آمینہ دا چن. نہ بولو اللہ دے ویکھ دائیے نا. جنج صحابیاں دی لاڑا آمینہ دا. لال ہس پہ بھی پتر میرے مسکرا پہ دا مطلب ہے تقریر سننے واسطے آئے. جنج صحابہ دی بارات صحابہ دی لاڑا آمینہ تے عبداللہ دا لال. میرے آقا انج سج رہے ہونگے جمیں پروانیاں دے چرمٹ چ بلدہ ہویا چراغ سجدہ ہے. اور جمیں نوری نوری تاریاں دے جھرمٹ اندر 14ویں رات دا چن پھبدہ ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے نے. ابن عباس اٹھے میرے نبی دے چچیرے ویر میرے آقا دے پیارے صحابی اٹھ کے کہندے نے آقا ایک سوال کراؤ. سرکار نے مسکرا کے فرمایا پوچھ کی پوچھنا جان لے. اگوں صحابی نے سوال کرن تو پہلے جڑا جملہ بولیا اہل سنت و جماعت دا ہی نہیں مسلمانہ دے بچے بچے دا عقیدہ. میں قربان جاوا منو تے پاویں نہ منو مسلمانہ دے بچے بچے دا عقیدہ اے ہوئے. دنیا سن لوے. صحابی کہندے فدا کا ابی و امی. اے اللہ دے پیارے حبیب تواڈے تو میری ماں بھی صدقے تواڈے تو میرا باپ بھی صدقے. آج بھی مسلمانہ دا بچہ بچہ نعرہ ماردا ہے آقا جی تواڈے تو ساڈیاں عزتاں قربان ساڈیاں جاناں قربان. آقا جی سانو کچھ بھی عزیز نہیں تواڈے نالوں ود کے. آقا جی ماں بڑی پیاری ہے پر تواڈے تو ماں بھی صدقے. ابا جی نال بڑا پیار ہے پر آقا جی تواڈے تو ابا جی دی شفقت بھی صدقے. پتہ چلیا اج دے مسلماناں دا وہی عقیدہ ہے او جڑا 15 صدیاں پہلے مسجد نبوی وچ سرکار دے سامنے بیٹھ کے بیعت کرن والے صحابیاں دا عقیدہ سی. تاجدار ختم نبوت کھل کے ایک آوازوں کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آباد رہو بیٹے میرے تے تواڈے کریم نبی کولوں حضور نبی رحمت کولوں ابن عباس سوال پوچھن لگے. سوال پوچھن تو پہلے عرض کیتا آقا تواڈے تو میری امی بھی صدقے میرے ابو بھی صدقے. آقا جی یہ تے دسو اینا کنتا و آدم فی الجنہ. جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام جنت وچ سن تسی اس ویلے کتھے سو. صحابہ نو پتہ نہیں سی کہ نبی پاک ہن مکے چ پیدا ہوئے نے 40 سالاں تو بعد اعلان نبوت کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی زندگی کھلی کتاب دی طرح صحابہ دے سامنے سی. پھر بھی پہ پوچھ دینے آقا جی جدوں آدم جنت وچ سن تسی کتھے سو. پتہ چلیا صحابیاں دا اے عقیدہ سی سونا چروکنا پیدا کر دیتا گیا ہے دنیا تے ہن بھیجیا گیا ہے. صدقے جاواں میرے نبی نے جدوں اے سوال سنیا فتبسم حتی بدت ثنایاہ. او میرے نبی اتنا کھل کے مسکرائے میرے آقا دے نبوت والے دندان نظر آئے. ان حضور نے جواباً ارشاد فرمایا میرا غلام پیا پوچھ دے جدو آدم علیہ السلام بہشت وچ سن اس ویلے میں آمینہ دا لال کتے سا. فرمایا صحابہ سن لو کنت فی صلبہی جدو آدم بہشت وچ سی میں اونا دی پشت وچ سی. جس ویلے آدم بہشت وچ سی میں آمینہ دا لال میں عبداللہ دا شہزادہ اونا دی پشت وچ سی. تسی حیران ہو گے یہ تے میلاد والا عنوان ہے آج کیوں شروع کیتا جے تے جمادی الاخرى دا مہینہ ہے. قبلہ میرا عنوان ہے سرکار نے جڑیاں نعتاں اپنی امت نو آپ سنائیاں نے میں وہ نعتاں پڑھ رہے ہیں تے میلاد بھی تے سرکار دی نعت ہے نا. سرور کائنات نے مسکرا کے فرمایا لوگو میں تانوں کی دساں جدوں حضرت آدم علیہ السلام بہشت وچ سی میں آمینہ دلال اونا دی پشت وچ سی ورکب بالصفا
السفینہ فی صلب ابی نوح، پھر میرے دادا ابو حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی وچ اونا دی پشت اطہر وچ رکھ کے منوں سوار کیتا گیا، وَقُذِفَ بِی فِی صُلْبِ ابی ابراہیم، پھر میرے بابا ابراہیم علیہ السلام دی پشت وچ منوں ڈال دیتا گیا۔ تائیں تے پھر دیوبندیاں دے پیر و مرشد علامہ اشرف علی صاحب تھانوی، ویکھ لو میں تمیز نال نام لے رہا ہاں، علامہ اشرف علی صاحب تھانوی دی کتاب نشر الطیب بذکر النبی الحبیب دے ابتدا وچ لکھیا ہویا ہے، اوہ حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی، اکو وجہ سی کہ انہاں دی پشت وچ نور مصطفیٰ سی، حضرت نوح دی بیڑی نو کنارہ ملیا، اکو وجہ سی انہاں دی پشت وچ آمنہ دے لال دا نور سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تے نار گلزار ہوئی، اکو سبب سی انہاں دی پشت وچ آمنہ دے لال دا نور سی۔ میں نثار جاواں، اے میرے نبی اپنیاں نعتاں خود اپنے صحابہ نو سنائی جا رہے نے، ایک تو بعد دوجی نعت یکے بعد دیگر حضور اپنیاں نعتاں پہ سنا دے نے۔ فرمایا لم یلتقی ابوایا قط علی صفاہ، لوگو میرے تمام داد کے نان کے کدی بھی رسم جاہلیت، رسم جہالت، رسم صفاہ دی بنیاد نلتے نہیں ملے۔ فرمایا میری ولادت جدوں میں ہوئی نکاح والے حسین عمل دی بیس اور اساس اور بنیاد تے ہوئی، حضور فرماندے نے لوگو لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاسلاب الحسنت الى الارحام الطاہرہ، میرے اللہ نے، میرے رب نے منو ہمیشہ پاک آبادیاں، پاک بابیاں دیاں پاکیزہ پشتاں وچوں، پاک ماما دے پاک رحمہ وچ، پاک شکمہ وچ منتقل کیتے۔ حضور فرماندے نے میری ماں آمنہ تو لگ کے، میری ماں حوا تی گئے، میرے بابا عبداللہ تو لگ کے، میرے ابا آدم تی گئے، میریاں ساریاں ماما بھی پاک جے، میرے سارے بابے بھی پاک جے، میرے سارے آباؤ اجداد بھی پاک۔ میں قربان جاواں میرے دوستو، سرکار کائنات دے بابے حضور دے نان کے داد کے نکاح والے عمل نل ملاقی ہوندے رہے۔ میرے دوستو میں ہاتھ بن کے کہنا چاہنا، یہ نکاح میرے آقا دے نان کیاں داد کیاں دا طریقہ، یہ نکاح 1,24,000 نبیاں دی سنت، یہ نکاح نبیاں دے سردار دی سنت۔ نکاح نو اوکھا نہ بناؤ، نکاح نو سوکھا بناؤ۔ جس دن اسی نکاح نو سوکھا بنا دیتا، ویکھ لو بچے بڑھے ہو جاندے نے، ماں باپ ایک ہی رٹ لاندے نے، جی فوج بھرتی ہوئے گا تے پھر شادی کران گے، پروفیسر بنے گا تے پھر شادی کران گے، اونا چکر نو منڈے نو اینک لگ جاندی ہے تے اودیاں نظراں کمزور ہو جاندیاں نے۔ او میرے پترو نکاح نو سوکھا بناؤ، بچیاں دے سراں وچ بالاں وچ چاندی اتر آئی، بڈھیاں ہو گئیاں میریاں دھیاں تے بہناں گھراں چ بیٹھیاں ہوئیاں، جہیز دی لعنت تو پیچھا چھڑاؤ، کڑیاں منڈیاں دیاں شادیاں وقت تے کرو۔ اللہ دی قسم منبر رسول تے بیٹھ کے کہنا وا، جدوں اسی نکاح نو سوکھا بنا دیتا، پاکستان وچ تمام کعبہ خانیاں نو چندرے لگ جان گے، مصطفیٰ دی سنت دیاں بہاراں آ جان گیاں۔ حضور دی سنت دیاں بہاراں آ جان گیاں۔ نکاح دے فروغ اور ترویج رواج واسطے اپنا کلیدی کردار ادا کر دے رہا کرو۔ او جڑے پہلے ہوئے نے وہ بھی تڑوائی جاندے ہو، طلاقاں دلوائی جاندے ہو، طلاق وچ کدی بھی حصہ نہ بنو۔ طلاق اچھی چیز نہیں، میاں بیوی دی صلح کرواؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، صفتی مہدی جن ہدایت یافتہ ہونا میرے اوصاف حمیدہ وچوں ہے، میری نعت کہ میں ہدایت یافتہ ماں، لا یتشعب شعبانی الا کنت فی خیرہما۔ حضور فرماندے نے اللہ نے جدوں بھی مخلوق دے دو گروہ کیتے، انہاں دوواں وچوں بہتر خیر والے گروہ وچ میں آمنہ دے لال نو رکھ چھڑیا۔ یا پھر انہیں کہہ لو جس گروہ وچ اللہ نے مینوں رکھنا سی، مینوں رکھ کے اس گروہ نو باقیاں تو اچیرا کر دیتا۔ حضور فرماندے نے قد اخذ اللہ تبارک و تعالی بالنبوت میثاقی و بالاسلام عہدی۔ توجہ نال سنیو، توجہ نال، سرکار فرماندے نے میں اللہ دا اوہی پیارا رسول تے پیارا حبیب تے محبوب ہاں
لوگو جدے اسلام دا جدے دین دا جدے تے ایمان لے آن دا جدی امداد و نصرت کرن دا جدی حمایت کرن دا وعدہ اللہ نے حضرت آدم تو لکے عیسیٰ روح اللہ تمام نبیاں رسول اللہ پیغمبرہ مرسلہ کو عالم ارواح وچ لیا سی رب نے فرمایا سی اے نبی اے رسول پیغمبرہ جدوں تسی دنیا تے چلے جاؤ اگر تواڈے ہوندیاں میرا ماہی محمد آ جائے نا او دی مدد بھی کرنی جے اپنا کلمہ چھڑ دینا جے او دا کلمہ پڑھ لینا جے اپنے نعرے چھڑ دینے نے نعرہ مصطفیٰ مار دینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت حضور فرماندے نے بشر فی التوراۃ والانجیل ذکری موضوع میرا یاد ہے قبلہ میرے نبی دیاں او نعتاں جڑیاں میرے نبی نے اپنے غلاماں نو اپنی امت نو آپ سنائیاں فرمایا لوکو تورات تے انجیل وچ میرے ذکر دیاں بشارات تے گڈ نیوز خوشخبری دتی گئی حضور ارشاد فرماندے نے وبینا کل نبی صفتی او لوکو اللہ دا ہر نبی میریاں نعتاں اپنی امت نو بیان کر کے سنا دیا گیا ہے سرکار فرماندے نے تشرق الارض بنوری کلیجے تے ہاتھ رکھ حضور دی نعت نعت مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ نعت مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ ایک اسی نعت پڑھنے ہیں بیٹے کہ سرکار نے اپنی نعت خود پڑھ کے سنائی سرکار نے فرمایا ہر نبی میریاں تعریفاں کردہ گیا تشرق الارض بنوری اس زمین چمکیے تے میرے نور دے ذریعے نل چمکیے بلغمام لوجہی حضور فرماندے نے چھتریاں لے کے آن والی ہو بدلان دی چھاں وچ آن والی ہو جامع مسجد حنفیہ رضویہ وچ اللہ دا سچا قرآن تے مصطفیٰ دا سچا فرمان سنن واسطے آن والی ہو اے بدل جنہ دی چھاں ہیٹاں چھتریاں لے کے مسجد چاہے ہو نا حضور فرماندے نے الغمام لوجہی اے بدل ایویں نہیں آندے میں محمد دے چہرے دی دید لئی آندے نے اچھا نعرہ رسالت میں موضوع بڑا طویل شروع کر لیا تھے بابے ہوری آج نویں فرمائش لے آئے نہیں وہ کہندے نے وہی نعت جڑی میلاد شریف چ پڑھ دے رہے ہو ربیع الاول شریف چ آئے سرکار تے کمال ہو گیا پڑھ دئیے ایک دو شیر اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال بابے انہاں دی فرمائش کر دیتی پوری میں تسی ان میری فرمائش پوری کرو میری فرمائش ہے کہ تسی بھی پڑھو آباد رہیے قبلہ آئے سرکار تے کمال ہو گیا ہاں آئے سرکار تے کر کر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں کھر کھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار میں توڑے تو صدقے جاؤں جی آئے سرکار تے کمال کہہ لو نا یار چہرے تے مسکراہٹ بھی تے سجاؤ نا کل خانیاں تے ہور طرح بعید ہے سرکار دی محفل نعت محفل میلاد چ ہور طرح بعید ہے آئے سرکار تے آئے سرکار تے کمال
دوستو بابا جی ہن راضی راضی کر جائیو تے دعاواں چ یاد رکھیو میں صدقے جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے وروا بی صحابہ ایتھے صحاب بمانا سماء لیا جائے گا حضور فرماندے نے زمین میرے نور نل روشن ہے آسمان میریاں نعتاں دیاں زمزمیاں دیاں صداواں نل پیا گونجدا ہے اللہ نے میریاں نعتاں میریاں صفتاں میرے اوصاف حمیدہ نل آسمان نو مزین کر دیتا آسمان گونج پیا ہے میں قربان جاواں وعلمنی کتابہ حضور فرماندے نے اللہ نے مینوں اپنی کتاب سکھائی اگلا جملہ شقلی اسم من اسمائہ اللہ نے اپنے نامہ وچوں مینوں سونے سونے نام عطا کیتے فضل عرش محمود وانا محمد چنانچہ عرشاں والا خدا محمود میں محمد او محمود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں اگلی نعت سرکار اور میں سرکار دیاں وہ نعتاں سنا رہی ہیں جنہاں سرکار نے خود سنائیاں فرمایا وعدنی یحبونی بالحوض الکوثر اللہ نے مینوں حوض کوثر عطا کیتا حوض کوثر دے کے وعدہ کیتا محبوبہ تیرے ہاتھ وچوں کوثر دے ٹھنڈے میٹھے جام پین واسطے لوکی تڑفن گے تیرے نال پیار دا اظہار کرن گے حضور فرماندے نے وَأَن يَجْعَلَنِي أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ میرے رب نے منو پہلا شفیع بنایا پہلا مشفع بنایا قیامت دن سب تو پہلے باب شفاعت میں ہی کھولنا ہے سب تو پہلے شفاعت درجہ اجابت میری ہی پہنچنی ہے توجہ کرنا میرے آقا پہلے شفیع ایک اور نبی نے فرمایا حدیث چھڑ کے حدیث پڑھن لگا پھر اتھو شروع کرانگا سنن الدارمی شریف وچ موجود ہے ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قائد المرسلین ولا فخر وان خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر او کما قال سرکار فرماندے نے میں فخر نال نہیں میں تحدیث نعمت واسطے اللہ دا شکر ادا کر کے کہنا انا قائد المرسلین سارے رسولاں دا قائد میں آمینہ دا لالا اونچی آواز سے سارے مرسلین رسول انبیاء گرامی دا قائد میں آمینہ دلالا قائد اعظم سارے نبیان دے میرے نبی سرکار نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ میں ختم نبوت دا تاجداراں پر میں فخر نہیں کردا آباد رب فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ میں فخر نہیں کردا لیکن سب تو پہلے پہلا شفیع تے سب تو پہلے مشفع میں ہی ہوں گا سب تو پہلی شفاعت میں کروں گا سب تو پہلے شفاعت میری قبول کی تھی جائے گی بلکہ اسی کنٹینٹ نو ایک اور انداز وچ سماعت کریو میں حدیث دی کتاب چو لے کے آیا جامع الترمذی کتاب الفضائل باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بک وائز نمبرنگ کے مطابق جامع الترمذی شریف دی حدیث نمبر 3611 یعنی 3611 یعنی 3611 پڑھیے سرکار دی حدیث او نات جڑی سرکار نے امتیاں نو آپ پڑھ کے سنائی ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر او کما قال سرکار فرماندے نے جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا سارے نبیان دا امام میں آمینہ دا لال ہوواں گا اگلے جملے نو کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سننا پینا ہے تڑکنا تے کنٹرول کریو فرمایا وخطیبہم سارے نبیان دا خطیب میں ہوواں گا یعنی انہاں دی وکالت میں کراں گا انہاں دیاں گواہیاں میں آمینہ دا لال دیواں گا اگلا جملہ فرمایا وصاحب شفاعتہم ولا فخر غیر فخر حضور فرماندے نے میں فخر کرن تو بغیر کہنا وا میں سارے نبیان دا شفیع ہوواں گا نہیں سمجھ آئی سارے علماء ربانی جین اولیاء کرام نبیان دیاں آلاں نبیان دے اہل بیت نبیان دے
اصحاب ایمان والے ایمان والیاں صدقے جاواں اے سارے اپنیاں اپنیاں امت دے لوکاں دیاں شخصیتاں اے شفیع ہون گیاں اللہ دی بارگاہ وچ پر میرے نبی فرماندے نے انا صاحب شفاعتہم غیر فخر اور میں سارے نبیاں دا صاحب شفاعت ہوواں گا صدقے جاواں او جنہاں نو شفیع کیا جاندا ہے او نبی ولی صحابی تے اہل بیت و آل رسول ہوے گی تے جنہاں نو شفیعاں دا شفیع کیا جاندا ہے او آمینہ دا لال ہوے گا جے اے تیوے کہ جان اتھے جا کے چھٹنی ہے جے اے تیوے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شفاعت نالی گل بننی ہے میں تے پھر اجے سبق پکا لیا ہے میں ایتھے بھی ہاتھ بن کے حضور دی بارگاہ چ رو رو کے کہنا میں قیامت والے دن بھی کہاں گا پاپی ہوں میں اور بدکار ہوں تیرا ہوں اگرچہ گناہ گار پاپی ہوں میں اور بدکار ہوں تیرا ہوں اگرچہ گناہ گار ہوں پاپی ہوں میں اور بدکار ہوں تیرا ہوں اگرچہ گناہ گار ہوں نبھا لیجئے اے شہید و سرا ہو تم پہ کروڑوں درود و سلام سب نے کہنے ہو تم پہ کرو سلام مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو درود و سلام تم ہی ہو امام صفِ انبیاء کہہ لو نا یار ہو تم پہ کرو درود پرستی بارش وچ بھی دیکھ لو میں ڈنڈی تے نہیں ماری پوری تقریر کر کے جا رہا ہوں ہو تم پہ کروڑوں درود و سلام مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو توجہ ہے سارے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ بڑا حضور دیاں وہ نعتاں جڑیاں حضور نے خود اپنی امت نو سنائیاں فرمایا میں پہلا شفیع شفاعت دبوہ میں کھولنا ہے اور شفاعت سب تو پہلے میری ہی قبول کیتی جانی ہے منظور کیتی جانی ہے توجہ ہے سب بیٹے آباد رہی ہے اگلے جملے تے غور کرنا حضور فرماندے نے ثم اخرجانی من خیر قرن لی امتی پھر اللہ پاک جل شانہ نے میری امت دے بہترین زمانے چ مینوں پیدا کیتا بلکہ بخاری شریف وچ حدیث پاک موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ او کما قال آمینہ دے لال ارشاد فرماندے نے بعثت ماضی مجہول دسی گا حضور فرماندے نے مینوں بھیجیا گیا میں بھیجیا گیا مبعوث کیتا گیا میری بعثت ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے سارے زمانیاں جو بہترین زمانے وچ حضور فرماندے نے کرنن فکرنن زمانے تے زمانے گزر دے حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا جس زمانے وچ میری ولادت باسعادت ہوئی ہے زمانے سارے نبیاں دے سونے نے پر جس زمانے وچ ساڈے آمینہ دے لال سرکار آئے نا اس زمانہ باقی زمانیاں چو بے مثال ہو گیا یعنی جس زمانے وچ پیدا آمینہ دا لال ہویا اس زمانہ زمانیاں چو لا جواب تے بے مثال ہویا میں قربان جاواں قبلہ حضور نے گل سمیٹ لئی فرمایا میری امت گل کی پوچھ دیو میری امت دی شان ہم الحمادون بہتی رب دی حمد کرنے والے بہتی رب دی حمد کرنے والے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور نیکی دا حکم دینے والے ترغیب دلانے
کھلانے والے، تاکید کرنے والے، تلقین کرنے والے، اور برائی تو ممانعت، برائی تو منع کرنے والے۔ قبلہ ایک گل تے غور کریو، تقریر چھڈ کے تانوں کہنا چاہنا میرا عنوان تے اے کہ میں سرکار دیاں او نعتاں پڑھ رہی ہیں جڑیاں حضور نے خود اپنے غلاماں نوں سنائیاں، لیکن ویکھو حضور نے اپنی نعت بیان کردیاں اپنے غلاماں دی شان بیان کر چھڈی۔ پتہ چلیا اسی او خوش نصیب لوگ ہاں کہ سرکار دی زبان چوں نکلیاں ہوئیاں نعتاں وچ اساں گناہگاراں دا ذکر سرکار دے قدمین شریفین نال لگی ہوئی مٹی دے ذریعہ دا صدقہ آ گیا ہے۔ اونچی آواز سے بولے نا یار۔ میرے دوستو وقت میرے کل رہ گیا 15-16 منٹ، توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ میں اپنے آقا کریم دیاں او نعتاں سنا رہے ہیں جڑیاں میرے نبی نے اپنی امت نو، اپنے صحابہ نو خود پڑھ کے سنائیاں۔ صحیح مسلم شریف کتاب المساجد وچوں حدیث مبارکہ سماعت فرمایو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء علیہم السلام بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک جل شانہ دی طرف لوگوں منو سارے انبیاء و مرسلین تے 6 چیزاں دے اعتبار نال فضیلت بخشی گئی ہے، لیکن 6 دا عدد دا 10 کے سرکار نے یہ نہیں دسیا کہ ہن 7ویں فضیلت کوئی نہیں۔ سرکار دیاں شاناں بابا جی ساڈیاں گنتیاں مک جان، سرکار دیاں شاناں نہ مکن، حضور دیاں فضیلتاں نہ مکن، لیکن میرے نبی دس رہے نے اے او فضیلتاں نے، اے او شاناں نے جڑیاں قابل ذکر نے، انہاں تمام شاناں وچوں اونچیاں شاناں نے یاد رکھن دے قابل نے جڑیاں اللہ نے ہور کسے نبی تے رسول نو بھی نہیں دتیاں۔ تائیں تے پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تڑپ کے کہہ گئے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی جی سب سے پالاوا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے مل کے، اور رسولوں سے آلہ۔ ساڈے آقا دی شان کی پوچھ دے مستدرک للحاکم جتھے متقدمین انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی شان والے چیپٹر وچ بک وائز نمبر 1 کے مطابق مستدرک علی الصحیحین دی حدیث نمبر 4007 پڑھ دینا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سید الانبیاء علیہم السلام خمسۃ ومحمد علیہ الصلاۃ والسلام سید الخمسۃ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ابو کہندے نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تے مرسلین رسولاں تے پیغمبراں وچ سارے نبیاں دے سردار 5 نے۔ کنے نے؟ سارے نبیاں دے سردار 5 نے، سارے نبیاں دے سردار 5۔ ایک حضرت نوح، ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت عیسیٰ تے ایک نبیاں دے تاجدار ختم نبوت دے شہنشاہ ساڈے آقا۔ ابو ہریرہ مسکرا کے کہندے مکتی گل مکا لو، اے 5 سارے نبیاں دے سردار نے۔ ومحمد سید الخمسہ، ساڈا نبی انہاں 5 دا بھی سردار۔
ایک باری پتر کھلو ہاں اٹھ کے ذرا تینوں ویکھ لین بندے ایدہ نعرے دا جواب سارے نے دینا جے یار لبیک ایک آواز نہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت بیٹھو بیٹے اللہ شاد و آباد رکھے زندگی اور تعلیم دیاں منزلہ تیرے ہمیشہ قدم بوس رہن اللہ دیاں رحمتاں ہمیشہ تیرے حال و احوال و حالات و معاملات وچ شامل رہن سب سے اولا آلہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ پتہ نہیں کیڑا کیڑا بندہ بولے گا تے کیڑا کیڑا بندہ چھپ کر کے بیٹھا رہے گا سب سے اولا میں قربان دے نثار جاواں حضور فرماندے نے 6 قسم دیاں چیزاں نال اللہ نے منوں فضیلتاں دتیاں حضور نے بھی ترتیب بیان کی دیاں پہلی چیز اعطیت جوامی الکلم حضور فرماندے نے منوں جامع کلمات نال نوازیا گیا ادھ تو مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے حضور دیاں حکمت بھریاں حدیثاں بھی ہو سکتیاں نے مطلب کیے میرے نبی دی زبان گوہر فشان وچوں وہ گل ایک نکل دیئے الفاظ دا مجموعہ جملہ ایک ہوندہ مطلب 20 50 سینکڑوں ہوندے نے قبلہ اے حضور دیاں ناتاں جڑیاں سرکار نے خود پڑھ کے سنائیاں فرمایا وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ روب نال میری مدد کی گئی میں پترانو دسانا سرکار دا روب کننا کسی اللہ دی قسم مکے دے کافر ایویں نہیں تھر تھر کم گئے وہ سینکڑے ہزاراں دا لشکر لے کے 313 تو ڈر کے ایویں نہیں لک دے پھر دے مصطفیٰ دا روب سی صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد دی اندر بک وائز نمبر ان کے مطابق 2910 نمبر حدیث مبارکہ سماعت کریو سرکار کائنات غزوے تو واپس تشریف لے آ رہے صحابہ دی جانج نالے ایک درختان دے چونڈ وچ جنگلی علاقے وچ حضور رکے بخاری پڑھ رہے ہیں تے نبی پاک نے کی فَنَزَلَ النَّبِيُّ تَحْتَ شَجَرَةٍ آقا کریم ایک درخت دے تھلے آ گئے تھلے آ کے میرے نبی نے کی کیتا سرکار لیٹن لگے آرام کرن لگے آرام کرن تو پہلے میرے والے ویکھو جنہوں میں جملہ سمجھ آ گیا انہوں ساری تقریر تک خلاصہ سمجھ وچ آ گیا صدقے جاواں اے جڑے اینکر گٹھ گٹھ لمبی زبان کڈ کے ٹی وی تے بھونک دے نے کہندے نے اے مولوی ایویں کہندے نے جی آقا آپ پھر جان بھی قربان ہے اے ایویں منصب نبی جن فقتلوہ دا نعرہ لاندے نے سرکار کائنات نے تے کوڑے سٹن والے نو دعاواں دتیاں اچھا نبی پاک نے تے پیار کیتا سنو مصطفیٰ دا سچا دین بخاری حدیث نمبر 2910 نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا مصطفیٰ پاک درخت دے تھلے لیٹن تو پہلے حضور نے کی کیتا اللہ کا بھی ہاں صحیفہ ہو میرے آقا نے اپنی تلوار درخت دی شاخ نہ لٹکائی میں تو انو پوچھنا چاہنا ہے مسواکاں بنان لی تلوار رکھی دیئے والا کول تلوار کاڑے واسطے رکھی دیئے اوہ جنگ لڑن واسطے رکھی دیئے اوہ اینکرو اوہ جن نے پیار کیتا وہ بھی ساڈا نبی ہے جن نے کافران الجہاد کیتا وہ بھی ساڈا نبی ہے پیار والا بھی ساڈا نبی ہے تلوار والا بھی ساڈا نبی ہے ہولی بولو کدھرے پولس دا ڈالا نہ پہ جائے تو آنو ہولی بولو لک جو نہ بولیو پتر بیٹھ وئی میں نعرہ لانا جن نے جس بندے نے سرکار نل وفا دا اظہار کرنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے وے جڑا بندہ چودھری تے نمبردار بن کے آکڑ خان بن کے بیٹھے کوئی لاما نہیں اللہ دی قسم کوئی میڑا نہیں کوئی تانا نہیں مارا گا ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینے مصطفیٰ دے کمیاں نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
مہربانی میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لٹکائی سرکار درخت دے نیچے لیٹ گئے ادھروں غورس بن حارث آ گیا ایک کافر سی میرے آقا پاک دے قریب آیا تلوار اٹھائی میرے آقا دے قریب آ کے تلوار سونت لئی اللہ دے پیارے حبیب نے جدو نگاہ ناز کھولی اکھاں کھولیاں چہرے تے تبسم بکھر گیا یہ تلوار انج کر کے سونت کے نا جے میں بندہ ماردا نہیں کسی نو تے قتل دی دھمکی نہیں دے رہا ہوندا انج کر کے حملہ آور ہون تو پہلے کہندا من جمنعک منی دس محمد تینوں میرے تو کون بچائے گا سرکار نے مسکرا کے فرمایا اللہ تو علاوہ کون بچا سکتا ہے تھر تھر کمب گیا تلوار چھوٹ گئی قدمہ جو ڈگ پیا حضور انج نہیں جان دینا ہن کلمہ پڑھا کے غلام بنا لا صدقے جاواں نصرت بالرعب میرے آقا دی مدد کیتی گئی روب دے نال او حلت لی الغنائم میرے آقا فرماندے نے غنیمتاں میرے تے حلال کر دتیاں گئیاں دیگر انبیاء تے حلال نہیں سن غنیمتاں دے مال پہاڑیاں تے رکھ دتے جاندے سن آسمانی قدرتی اگ یا بجلی انہاں نو ساڑ کے چلی جاندی سی صدقے جاواں لیکن حضور واسطے حضور دے غلاماں واسطے اموال غنی فرماندے نے جعلت لی الارض طہورا و مسجدا میرے واسطے ساری روئے زمین نو پاک بنا کے مسجد بنا دیتا گیا ہے جتنے انبیاء و مرسلین گزرے نے سب دیاں امتاں واسطے ضروری سی فرض سی عبادت کرن تے اپنی عبادت گاہ دے اندر آوندے سن لیکن آقا واسطے ساری زمین پاک کر دیتی گئی سرکار دا امتی کھیت چوے کھلیان چوے آفس چوے پیٹرول پمپ تے ہوئے اپنی کھیتی باڑی کردہ مربے تے ہوئے ڈیرے تے ہوئے حویلی چوے چوک چوے چراہے چوے دکان تے ہوئے ایجنسی تے ہوئے جتھے نماز دا ٹائم ہو جائے وضو کرے قبلہ روح ہو کے اللہ اکبر اس سرکار دی شان ہے فضیلت اور توجہ ہے سارے آندھی بور تے نہیں ہو گئے ناراض تے نہیں ہو گئے جڑے بندے راضی بیٹھے نے کھل کے مل کے کہنگے سبحان اللہ میں قربان جاواں حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ تمام نبی آئے کوئی ایک قبیلے دا نبی کوئی ایک کنبے دا نبی کوئی ایک فیملی دا نبی کوئی ایک پنڈ دا نبی کوئی ایک خاندان دا نبی پر میں آمینہ دے لال سارے جہان دا نبی حضور فرماتے ہیں میں ساری مخلوق ساری مخلوق کے خدا بھیجیا گیا ماں اور آخری جملہ جڑا حضور نے بولیا سرکار نے اپنی نعت خود بیان کی تھی عنوان میرا سمجھ وچ آ گیا نا تانوں تقریر میری مک چلی سرکار فرماتے ہیں ختم بجن نبیون نبی تے سارے آئے پر میں خاتم الانبیاء بن کے آیا میرے تو بعد کوئی دوجا نبی آ سکتا نہیں میرے تے اللہ پاک دی طرفوں سلسلہ نبوت ختم کر دیتا گیا سرکار آئے سارے دی اخیر تے نے پر آئے امام تے سردار بن کے نے تے میں لکھے ہے نبی سارے سونے نے میرے سرور دے کیا کہنے سارے نے کہنے نبی سارے سونے نے میرے سرور دے کیا کہنے دلاں وچ او پیا وسدا دلاں وچ او پیا وسدا میرے دل پہ کیا کہنے سارے نے کہنے دلاں وچ او پیا وسدا میرے دل پہ کیا کہنے نبی سارے میرے سرور احد ہلے تے رک جاوے اشارہ جد تیرا پاوے ہلے تے رک جاوے اشارہ جد تیرا پاوے تیرے پیراں دے نال وجے تیرے پیراں دے نال میں نہیں پیا ویکھدا اللہ ویکھدا جے تیرے پیراں
جی ہوئی ٹھوکر دے گیا گہنے مل کے نبی سارے نے میرے سرور او بچ قدماں دے رکھ دائے تختانوں تے تاجانوں بچ قدماں دے رکھ دائے تختانوں تے تاجانوں بچ قدماں دے رکھ دائے تختانوں تے تاجانوں زمانہ سارا کہندائے تیرے نوکر دے گیا کہنے نبی سارے میرے سرور کدوں انکار میں کیتا مبارک اے بڑا زمزم جڑے کنستر پر پر کے لوٹی اتھو لے کے آؤں دینے کدوں انکار میں کیتا مبارک اے بڑا زمزم کدوں انکار میں کیتا مبارک اے بڑا زمزم مگر ملنا جو محشر وچ تیرے کوثر دے گیا حجے بھی نہیں بندے بولے مگر ملنا جو محشر وچ تیرے کوثر نبی سارے سونے نے میرے سرور دے گیا گہنے دلاں وچ او پیا وسدا دلاں وچ او پیا وسدا میرے دل پر سانو خدا معطی قاسم تو انما انا قاسم واللہ یعطی رواہ البخاری عطا کر سونے سانو خدا معطی قاسم تو عطا کر سونے سانو خدا معطی قاسم تو جدتے جگ پیا پلدا جدتے جگ پیا پلدا جدتے میں پیا پلدا جدتے جگ پیا پلدا تیرے لنگر دے گیا گہنے میرا دل کردہ ہے مصرع ایک بری سارے کہیے جے دیتے جگ پیا پلدا تیرے لنگر نبی سارے سونے نے میرے سرور قسم جنہ دی کھاندائے ظہیر احمد کلام اللہ 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 میں صدقے ہونا زلفاں دے
رخ انور دے کیا کہنے جڑا بول سکتا ہے کہہ لے میری آنکھاں بند نے اللہ پیا ویکھدا جے میں صدقے نازفاں دے میں صدقے نازفاں دے میں صدقے رخ انور دے کیا گہنے دلاں وچ او پیا وسدا میرے دل بر دے کیا کہنے